بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے صحت اور تندرستی نصیب فرمائی ہے، اور بڑا مشہور جملہ ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی کہ ہزار نعمتیں ایک طرف اور صحت اور تندرستی ایک طرف، یعنی کہ دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے سامنے موجود ہوں اور انسان بیمار ہو تو وہ نعمتوں کو کیا کرے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سعودیہ کے اندر ایک شخص تھا، بڑا امیر ترین اور اللہ رب العالمین نے بڑا رئیس شخص تھا۔ اس نے بہت دولت کمائی، بہت سی دولت کمائی، اور اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ آخرکار بیمار پڑ گیا، اور بیماری کے بعد اس نے علاج معالجے کی کوشش کی، اتنا علاج معالجہ کہ ہر طرح کے مہنگے سے مہنگا علاج اس شخص نے کروا دیا۔ یعنی کہ اس نے دولت اس لیے کمائی تھی کہ دولت کے بارے میں اسے یہ بڑا مشہور تھا، اور آج بھی یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بس تمہارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ حضرات کرام، غلط جملہ ہے، غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس کا بھی ایسا ہی ہوا، اس نے کہا دو پیسہ میرے پاس ہے تو میں ساری دنیا کی ہر چیز نعمت لے لوں گا، اور اس نے یہی سوچا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ڈاکٹر، حکماء سب علاج سے عاجز آ گئے، اور سب نے کہہ دیا اب ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی تجوریاں، یعنی اپنے جتنے بینک بیلنس تھا، یہ جتنا تھا، وہ سارا پیسہ منگوایا۔ کہتے ہیں کہ وہ بالکل قریب المرگ تھے اور ان کا انتقال ہونے والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میری جتنی دولت ہے، جتنے ریال ہیں، وہ سب لا کر میرے پاس جمع کر دیے جائے۔ گویا کہ وہ ان کے پاس ایک یعنی کہ دتھیاں لگا دی گئی، اوپر نیچے کر کے پوری بلاک بنا دی، چین بنا دی گئی، اور اتنا زیادہ کہ کمرہ بھر گیا۔ اور وہ شخص وہ کہتا کہ میرے ہاتھ میں دو، اور وہ لیتا اور پھاڑتا چلا جاتا، پھاڑتا چلا جاتا، پھاڑتا چلا جاتا۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ کہا میں یہ سوچتا تھا کہ یہ میرے بڑے کام آئے گا، اور یہ میری زندگی کا ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو میں محفوظ کر لوں گا، اس کی بچت کر لوں گا۔ اس کی خاطر میں نے اپنا آرام چھوڑا، اپنا نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ شام دیکھی، میں نے اس کے لیے کمایا۔ میں نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، میں نے اس کے لیے نہ اپنے کھانے کی فکر کی، نہ میں نے اپنے سونے کی فکر کی، نہ اپنے جاگنے کی فکر کی۔ میں نے صرف پیسہ بنایا، پیسہ کمایا، پیسہ بنایا، اور میں اس کی خاطر سب کچھ کیا۔ آج یہ میرا ساتھ ہی نہیں دے رہا، تو اس کو میں کیا کروں گا۔ تو ناظرین کرام، بلا تمثیل و تشبیہ، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، آپ کی صحت ایک طرف۔ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ تو اگر آپ کی صحت اچھی ہے نا، تو ناظرین کرام، آپ ایک نعمت ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، دنیا والوں کے لیے وہ نعمت بڑی سے بڑی ہوگی، لیکن آپ کے نزدیک اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے وہ ہیچ ہوگی، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، بلا تمثیل و تشبیہ، آج ہم بھی اپنی صحت کے ساتھ یہی کچھ ظلم کر رہے ہیں، اور صبح سے شام تک نہ اپنا آرام دیکھتے ہیں، نہ اپنا سکون دیکھتے ہیں، نہ اپنے سونے جاگنے کی روٹین بناتے ہیں، نہ کھانے پینے کی روٹین بناتے ہیں۔ ہمیں تو صرف یہ رسمی باتیں لگتی ہیں، یہ نسخے وغیرہ اور یہ سب باتیں، یہ تو صرف وقتی طور پر ہے۔ جب بیمار ہو جائیں گے تو بس تھوڑے سے کوئی نسخے استعمال کر لیں گے، حکیم صاحب کی کوئی پھکی استعمال کر لیں گے، ڈاکٹر صاحبان کی کوئی گولی، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ، کوئی سیرپ وغیرہ وہ استعمال کر لیں گے، بس بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس عقل پر پردہ ہے، اس پردے کو اٹھا لیجئے اور سوچئے کہ اپنی زندگی کو مینج کیجئے، اپنی صحت پر غور کیجئے۔ کہ کہا جاتا ہے نا، جان ہے تو جہان ہے۔
اگر آپ کی جان ہوگی تو یہ جہان آپ کو اچھا لگے گا، اگر آپ کی جان نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے جو بیچارے تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں، اگر انہیں ایک رات کسی دانت کے درد، دانت کی تکلیف میں یا آنکھ کی تکلیف میں یا کان کی تکلیف میں یا جسم کے اندر کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو وہ بیچارے پوری رات تڑپتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صبح کب ہوگی، اور وہ کہ یہاں تک کہ یہ کہتے وہ سنتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ موت اچھی ہے، زندگی سے وہ ہار جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس لیے اس ہار سے پہلے آج جیت لیجئے۔ اس ہار سے پہلے آج جیتنا کیسے ہے کہ وقت پر کھائیے، وقت پر سوئیے، وقت پر جاگیے، اور پھر اپنی زندگی کو مینج کیجئے، کوئی روٹین بنائیے، اپنے کھانے پینے کی روٹین بنائیے، اپنے سونے جاگنے کی روٹین بنائیے۔ اور اس لیے، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس UK یورپ میں رہتے ہیں، یہاں غذا کی اور اچھی غذا کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر تو لوگ بادام وغیرہ اور نٹس وغیرہ خریدنے کے لیے بیچارے پریشان ہوتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ممالک کے اندر کہ یہاں تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی ہزار نعمتیں، لیکن ہمارے ہاں ان نعمتوں کا غلط استعمال بھی ہے اور غلط وقت میں بھی استعمال ہے۔ تو الحمدللہ میں اسی پروگرام کے توسط سے یہ میرا ایک خواب ہے، یہ میری ایک خواہش ہے کہ لوگوں کو نیچرل کی طرف لے کر آؤں، لوگوں کو نیچرل غذاؤں کی طرف متوجہ کروں، لوگوں کو نیچرل طریقہ علاج کی طرف متوجہ کروں۔ اور اس کے لیے الحمدللہ ہماری اور اسلام چینل کی ایک کوشش جاری ہے کہ آپ UK یورپ کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے آپ کو یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ UK یورپ کے ماحول کے اندر آپ کو نیچرل کی طرف لے جانے کی کس خوبصورتی سے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، صحت ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بیماری سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ ایک فرمایا کہ ایک فرصت، فراغت، اور دوسرا جو ہے وہ صحت۔ تو بیماری کو صحت سے پہلے غنیمت، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لیجئے۔ اگر آپ بیمار رہتے ہیں تو یقیناً آپ صحت کی قدر کرتے ہیں کہ مجھے صحت ہو جائے تو بس میں آئندہ کے لیے نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے میں یہ نہیں کھاؤں گا، لیکن پھر صحت مند ہو جاتے ہیں تو پھر بیماری کی طرف آگے اپنے آپ کو خود بڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے اس ہاتھ کو کنٹرول کریں۔ کہا جاتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو نعمتیں سامنے موجود ہیں لیکن دسترخوان پر اپنے ہاتھ پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یار یہ چیز میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ ایسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، تو وہ عقل مند کہلاتا ہے اطباء کی نظر کے اندر، حکماء کی نظر کے اندر۔ لیکن وہ شخص جو صرف زبان کے چسکوں کا عادی ہے، ہم جو آج کل زبان کے چسکوں کے عادی ہیں، ہم تو ریسیپیز کی طرف جا رہے ہیں۔ خواتین گھروں کے اندر کھانا پکا پکا کر تھک گئی ہیں، مختلف ریسیپی، کیا کریں، گھر والوں کو، شوہروں کو پسند ہی نہیں آ رہا کھانا، بچوں کو کھانا پسند ہی نہیں آ رہا، جو ہے بھائیوں کو پسند ہی نہیں آ رہا، کیا کریں بھائی، کہاں جائیں؟ تو اب ریسٹورینٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں بھی معیاری اچھے کھانے والے بہت کم ہی ہیں، جو صاف ستھری اور اچھی چیزیں اور اچھے آئل کے اندر اچھے فریش چیزیں ڈالنے والے بہت کم ایسے ریسٹورینٹس ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اب گھروں کے عادی بس جو ہے اب بازاری کھانوں کے بھی عادی ہم بہت زیادہ ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، اس پر توجہ دیجئے۔ میرا کام یہی ہے کہ آپ کو متوجہ کرنا، آپ کو اس سوچ اور فکر کی طرف لے کے آنا کہ یار یہ جان آپ کی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ اپنے ساتھ ہی زیادتی کریں گے، اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو یقیناً یہ جان آپ کی ہے، یہ آپ کا بھی خیال رکھے گی۔ تو آپ کو پھر سبحان اللہ دردوں کے اندر، اگر آپ کو کہیں گھر سے باہر لے جایا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ سوئٹزرلینڈ ہے اور یہ جو ہے فلاں خوبصورت جو ہے یہ مری ہے اور یہ فلاں جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، آپ کہیں گے کہ یار اس کو میں نے کیا کرنا ہے بھائی، میں نے کیا کرنا ہے ٹورز کر کے، میں نے کیا کرنا ہے وزٹ کر کے، مجھے گھر میں لے جاؤ، میں تو تکلیف میں بیمار ہوں بھائی۔ تو ناظرین کرام، اس وقت سے پہلے آج میرے جو نوجوان دوست ہیں، میرے جو ہے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور کوشش کریں کہ زبان کے چسکوں کو کنٹرول کر لیجئے، سادی غذائیں استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ صحت و تندرستی والی زندگی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام
آپ کے نام ہوا کرتا ہے، اور ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں یقیناً سوالات اور جوابات ہی ہم شامل کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں اور ان کے جوابات دیا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میری کوشش یہی ہوتی ہے کسی نہ کسی ٹاپک پر اور کسی نہ کسی ایسے موضوع سے آغاز کروں، ایسی تمہیدی گفتگو کروں کہ جس سے سننے والے جو ہے تھوڑے سے متوجہ بھی ہوں اور ان کو تھوڑی سی فکر لاحق ہو، اور آئندہ کے لیے جب بھی ان کے سامنے دسترخوان ہو تو وہ دسترخوان پر جب بھی بیٹھیں تو وہاں یہ ضرور دیکھیں کہ میرے سامنے یہ موجود، مجھے اس وقت لگی بھوک ہے، بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے میں نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے جسم پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ ہمارے ایک استاد حکیم تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس جو ہے ایک یہ جو آج کل کولڈ ڈرنک وغیرہ ہے یہ بڑے شوق سے لوگ پیتے ہیں، ہمارے بچے بھی بڑے شوق سے پیتے ہیں، تو ایک بچہ جو ہے وہ بار بار مانگ رہا تھا۔ بچے جیسے عادی ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں ہمارے بچے یہاں کے عادی ہو چکے ہیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ یہ جتنی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کولڈ ڈرنک جو ہے پی، پھر وہ بچہ بار بار پی رہا تھا۔ اب اس کو روکنے کے لیے اب بچے کو آپ کہیں کہ نہیں پیو، تو بچے بسا اوقات یہ بھی محسوس کریں گے کہ ہمارے ڈیڈی، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ یہ جو ہے کنجوسی کر رہے ہیں یا نہیں خرچ کر سکتے ہیں، یا وہ تو دوسری طرف ان کا مائنڈ چلا جاتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت یہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بوتل خالی تھی، انہوں نے کیا کیا لے جا کر جو ہے وہ قریب ہی اس بچے کا ایک پلانٹ تھا، اور اس کے پاس ایک پلانٹ تھا چھوٹا سا، اس بچے نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس کی وہ دیکھ بھال کرتا تھا، تو وہ بوتل لے جا کے اس پر ڈالنے لگے۔ تو کسی نے کہا بچے نے خود ہی کہا کہ آپ اس پلانٹ پہ کیوں ڈال رہے ہیں، یہ تو پلانٹ جو ہے وہ جل جائے گا، یہ اس میں تو صرف فریش واٹر ڈالتے ہیں اور آپ اس پر ڈال رہے ہیں تو یہ تو خراب ہو جائے گا، یہ جل جائے گا، اس کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی اور یہ جل جائے گا۔ کہا بیٹا یہ تو تم پی رہے ہو، تمہیں جو ہے ایک مختصر سی قیمت کا ایک شارٹ یعنی کہ بہت کم روپیز کا یہ پودا ہے، تم اس کی اتنی فکر کر رہے ہو۔ بیٹا ہم بھی تمہارے بڑے ہیں اور ہم بھی تمہاری یہی فکر کر رہے ہیں کہ تم اتنا زیادہ کیمیکل اس باڈی میں ڈال رہے ہو تو یقیناً یہ بھی تمہارے کو اندر سے ایسے ہی جلا رہی ہے، اندر سے خراب کر رہی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، بس اوقات بڑوں کے بڑے انداز ہوتے ہیں اور وہ اپنے انداز سے ہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، توجہ دیجیے اپنی باڈی کی طرف، اپنی صحت کی طرف، تو انشاءاللہ جان ہے تو جہان ہے، دنیا کی ساری نعمتوں کو پھر انجوائے بھی کریں گے، ان کو جو ہے سبحان اللہ اس سے آپ اس کو خوب اس سے لطف حاصل کریں گے، اس کی لذت کو حاصل کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام اگر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے، اگر آپ کی باڈی اچھی ہے نا، صحت مند ہے، تو آپ کو روزہ رکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر آپ کو رات کو تہجد میں اٹھنے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر آپ کو قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ کی جان ہے، آپ کی صحت ہے۔ لیکن اگر آپ کی صحت ہی اچھی نہیں اور آپ بے وقت غلط چیزیں کھاتے ہیں، تو یقیناً پھر آپ کو وضو کی بھی پرابلم ہوگی، پھر آپ کو روزے میں یعنی کہ میدے سے ڈکاریں اور اس قسم کی بہت سی شکایات آپ کو ہوں گی۔ پھر اسی طریقے سے آپ نماز کے لیے دیر تک کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، دوسروں کے واقعات پڑھتے ہیں، پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے، کیسے کھڑے رہتے تھے؟ آج تو 10 منٹ کے رکعت کے لیے 10 منٹ کی کہیں نماز ہو جائے تو وہاں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ آج کل تو 5 منٹ کی نماز اور پھر بھی جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے کالز کا، کالز کو شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، چلتی رہیں گے انشاءاللہ۔ وقت ہوا ہے کالز کا جی، فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی صاحب، کیا نام حال؟ عمر، خیریت ہے؟ وزن شہر؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ نام افتخار، وزن ہے جناب 80 کے جی، ایج ہے 63۔ ماشاءاللہ افتخار صاحب، آپ تو آواز آپ کی ایسی ہے کہ جیسے آپ جو ہے 15 سال کے۔ یہ بات صحیح ہے نا، سب آدمی مجھے بولتے ہیں کہ آپ 55 کہ نہیں یار، میں صحیح بتا دوں 63 کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے افتخار صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ یہ میری میں شوگر کا کوئی پرابلم نہیں حل ہو رہا جی۔ اچھا میری کیا ہائی شوگر ہو آپ رہی کی ہے۔ ہائی ہو رہی؟ ہاں جی، پہلے ایک گولی کتنے کھاتا عرصے تھا سے؟ تو اس سے برابر تھی 7-8 پوائنٹ تھی، ابھی 17 پہ چلی گئی۔ اچھا کوئی یہ ایسی بتائیے دوائی کتنا، بتائیں جو آخری آپ کے پاس ہو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ شوگر کتنے سال سے؟ شوگر تو کوئی 10-12 سال سے، لیکن 7-8 پہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے اس سال جو ہے نا آپ، کورونا کے بعد ابھی وہ 70 پہ چلی گئی، میں نے کل چیک کی تو 70 پہ تھی۔ اچھا یہ بتائیے اس کے علاوہ آپ کو بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر نارمل ہے جیسے ہوتا ہے نا، نارمل ہی ہے۔ آپ کا پیٹ بڑھا ہوا ہے؟ ہاں جی، آپ کا پیٹ جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے؟ نہیں وہ مطلب نارمل ہے جیسے ہوتا نہیں۔ انسولین لیتے ہیں آپ؟
پہلے وزن بہت زیادہ تھا. اچھا ابھی میں نے انسولین لیتے گولیاں ہیں لیتا ہوں ابھی. اچھا جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کرم ہاں جی فرمائیں گے گولیاں انشاءاللہ. لیتا ہوں جی. شوگر آپ کی کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ. میں ایسا نسخہ دوں گا وہ کہ آخری شوگر آپ نسخہ کی بتا دینا وکیل صاحب. بالکل بالکل انشاءاللہ. اللہ حافظ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی نام مجھے عمر وزن یہ شہر. پوچھنا تھا مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا. جی مجھے نام بتائیے اپنا. میں نام نہیں بتانا چاہتی. جی بہن آپ کی عمر کتنی ہے؟ 44. 44. وزن؟ وزن 27 کلو. 27 kg. یا وزن بہت کم ہے آپ کا. نہیں نہیں اتنا نہیں ہوگا. آپ تھوڑا سا میرے خیال سے شاید اس پر دوبارہ توجہ دیجیے گا. میرے خیال سے وزن آپ کا اتنا نہیں ہوگا. وزن آپ کا تھوڑا زیادہ ہوگا. اتنا 27 نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ نارمل ہے آپ؟ ہاں وزن آپ کا نارمل ہے ماشاءاللہ. ہاں. اچھا یہ بتائیے سوال کیا ہے؟ مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا. میں 7:30 بجے کھاتی ہوں تو مجھے رات کو 2 بجے سونا پڑتا ہے. 7 گھنٹے لگتے ہیں کھانا ہضم ہونے میں. اچھا اس کے علاوہ آپ کو شوگر ہے؟ نہیں. اور مجھے ٹریولنگ کرتی ہوں نا تب مجھے وامٹنگ ہوتا ہے. ٹریولنگ میں کیا کرتی ہیں؟ ٹریولنگ کہیں پہ اگر جانا اچھا ہے بس میں یا کار میں تو مجھے وامٹنگ ہوتی ہے. اچھا ٹریول سکنس ہے آپ کو. ٹریول سکنس ہاں. اچھا اچھا یہ بتائیے کہ یہ تقریباً کتنا عرصے سے آپ کو؟ بہت سال ہو گئے. اچھا تو ابھی تک کیا استعمال کیا آپ نے؟ کچھ نہیں. ابھی تک کچھ بھی استعمال نہیں کیا. ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی آپ؟ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا نا آپ کو. تھوڑا ڈائگنوز دیکھیں. یہاں ہمیں یہ فوائد ہیں ماشاءاللہ. فری علاج ہے اور اگرچہ تھوڑا سا ٹائمنگ لگ جاتی ہے لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہمارے مرض کی تشخیص کے لیے جدید آلات ہیں جدید. ان سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ضرور جانا چاہیے. آپ کو ڈاکٹر کو ضرور بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی میری بہن نام پوچھنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے میرا کہ بس اوقات سوال پروگرام میں رہ جاتے ہیں تو میں اگلے پروگرام میں دیتا ہوں. تو اگر آپ کو پتا ہونا کہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے اور آپ کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن میں کوانٹری سے بول رہی ہوں. کونٹری سے؟ ہاں ٹھیک ہے. پروگرام دیکھے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن شہر؟ نام عائشہ بیگم. عائشہ بیگم عمر کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ عمر 47. عمر 47. وزن 46 76 کا جی. 76. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ 47 بوئس. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کس شہر سے؟ عائشہ بیگم. چلیں آپ کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی. جی آگے بات کیجیے. سوال کیجیے. نیند نہیں ہے میرا. نیند نہیں ایک کے بارے. نیند نہیں آتی؟ نیند نہیں ہے. آپ کا بالا وظیفہ بول. اچھا کوئی وظیفہ میں بتاتا ہوں. اچھا یہ بتائیں شوگر ہے آپ کو؟ نو شوگر نہیں. اچھا اس کے علاوہ کوئی مرض وغیرہ؟ نو. کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے آپ کا؟ نو. الحمدللہ. پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا دعا میں ہوں. یاد رکھیو عائشہ بیگم. ضرور انشاءاللہ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی نام عمر وزن شہر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام نام عمر؟ ماجد ہے. میری عمر 60 سال ہے اور میرا وزن جو ہے نا ٹی وی کی آواز کو وزن بند میرا کریں. جو ہے نا 90 کلو ہے. اچھا مجھے شوگر ہے کم اپنی از ٹی وی کم کی 20 آواز کو سال بند سے. کریں. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کریں. آپ کی ٹی وی کی آواز ریپیٹ آ رہی ہے. اچھا 1 سیکنڈ. جی اب بتائیے. اچھا مجھے شوگر ہے 20 سال سے لیکن میں انسولین بھی استعمال کرتا ہوں لیکن گولیاں بھی کھاتا ہوں. یعنی کہ میرا بائی پاس آپریشن بھی ہوا ہے لیکن میری شوگر جو ہے کبھی ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد چلنے سے بہت تکلیف ہے. بہت سانس پھونک جاتی ہے اور درد بھی جو ہے نا ہر وقت میری ٹانگوں میں رہتا ہے. وہ جہاں جو انہوں نے یہاں سے ٹانگوں میں سے نڑیں نکال کے دل میں ڈالی ہے نا اور جب میں چلتا ہوں تو بہت سانس پھونک جاتی ہے. لیکن اس کا کوئی بارے میں کوئی حل ہے کہ ایک نمبر. دوسرا مجھے نیند بہت آتی ہے کیونکہ بہت دن میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں میں. اس کا کوئی حل بتا دیں پلیز جو ہے نا.
میں ذکر کرتا ہوں میرے بزرگوں. پروگرام دیکھیں. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں برمنگھم سے بول رہا ہوں. جی پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی نام, عمر, وزن, شہر. غفور نام ہے میرا. کیا نام بتائیں؟ غفور. عبد الغفور صاحب. 78 and 71 کلو وزن. ماشاء اللہ. جی کہاں سے کال کر؟ ہائی بیکم. جی ہائی بیکم. جی فرمائیے. ہائی ویلکم سے. خود ایک ماہ ہو گیا تقریباً, وہ مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ میں وہ سیڑھی سے اتر رہا تھا تو روپیہ سلپ ہو گیا, اس کی وجہ سے گر گیا تھا. جو بایاں بازو ہے نا, اس کے شولڈر سے لے کر کونی تک درد ہوتا تھا زیادہ. پھر میں گیا ڈاکٹر کے پاس, تو اس نے ایکس رے لیے انہوں نے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی ڈیمیج نہیں ہوا, کچھ نہیں, تو آپ پیراسیٹامول کھا لیا کریں. تو میں نے کہا کب تک کھاؤں گا؟ کہنے لگے جب درد ہو کھا لینا. میں نے کہا یار پھر تو یہی بات ہوئی نا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تب ہے گرتے کو تھام لے سکتی. جی جی جی. کہنے لگا میرے پاس کیونکہ ڈیمیج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی کیا کیفیت ہے؟ ابھی کیا ہے؟ صرف درد ہے آپ کو؟ جی درد ہے صرف, مطلب اچھا صرف شولڈر میں درد ہے؟ اچھا پورے بازو میں؟ اٹھا سکتا تھا پہلے, بالکل نہیں اٹھا سکتا تھا. پورے بازو میں درد ہے؟ شولڈر سے اوپر سے لے کر کونی تک صرف. اچھا صرف کونی تک, نیچے جو ہے ہاتھ ہے اس کے کچھ بھی نہیں. اچھا صرف کونی تک ہے. اچھا یہ بتائیے بزرگوں, آپ کو شوگر ہے؟ نہیں, کوئی بیماری اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, نہ کوئی شوگر ہے نہ کوئی بس پھر آپ کو بیماری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو گھر والوں کی کسی کی نظر لگی؟ جی آپ کو گھر والوں کو کسی کی نظر لگی ہے پھر؟ بس یہ چلے آپ, میں ذکر کرتا ہوں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین کرام, سوالات کے کچھ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم مزید کال شامل کریں گے. ہمارے پہلے کالر تھے افتخار صاحب بریڈ فورڈ سے. ان کی عمر 53 ہے, 83 کے جی ان کا وزن ہے. شوگر ان کی بہت زیادہ ہائی ہو رہی ہے اور تقریباً 10-12 سال سے ان کو شوگر ہے, اور بتا رہے تھے کہ اس کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو آخری ہو. دیکھیں نسخے کے دنیا کے اندر تو تحقیق ایسی ہے کہ وہ جاری ہے ماشاءاللہ. حکامات بھی اپنی تحقیق کے اندر لگے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز بھی لگے ہوئے ہیں, اور ایک سے ایک. لیکن جو زود اثر ہے اور جلدی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, ایک تو یہ کہ رات کے وقت کھانا جلدی کھائیں اور رات کا کھانا کھا کر چلیں. شوگر والے پیشنٹ رات کو جب بھی دیر سے کھانا کھائیں گے اور کھانا پھر بیٹھے رہیں گے تو اس سے ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی نیند پوری لینی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر دماغ پر زیادہ پریشر نہیں ڈالیں. دیکھیں جی دنیا کا چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے نا, اگر اس پر بھی زیادہ آپ پریشر ڈالیں گے نا تو وہ بھی ہینگ ہو جاتا ہے. یعنی اس پر زیادہ آپ یعنی کہ اس کے مدر بورڈ پر زیادہ پریشر پڑتا ہے تو وہ بھی, تو ہمارا بھی یہی سسٹم ہے. تو یہ شوگر کو ایک تو یہ کہ دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں, تھوڑا سا باہر آؤٹنگ پہ چلے جائے کریں. غصہ کبھی بھی آئے, جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو تھوڑی سی بات پہ غصہ بھی آتا ہے, چڑچڑاپن بھی پیدا ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا یعنی کہ اپنے دکھ کو بانٹیں کسی کے ساتھ. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اب شوگر کے لیے میں نسخہ بتا رہا ہوں زود اثر, وہ ہے کہ بھنڈی لے لیں, بھنڈی کا کاوا بنا لیں. ایک بھنڈی لے لیں اور یہ آپ 3 عدد بھنڈی لے لیں, اس کے درمیان میں سے 2 پیسز کریں, اس کو پانی کے اندر ابال لیں. ابالنے کے بعد اس کا پانی اتار لیں اور اس کا پانی چھان کر, یا اگر دانے وغیرہ اس کے اندر ہیں تو اس کو چھان کر جو ہے اس پانی کو پی لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جوں کا پانی استعمال کریں, یعنی کہ جوں کا دلیا لے لیں, اس کا پانی استعمال کریں. اور دوسرا روٹی سے بھی جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو ان کو روٹی چھوڑ کر بیسن کی روٹی کی طرف آنا چاہیے, جوں کی روٹی کی طرف آنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا, ان کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہوگی. روٹی نہیں چھوڑیں گے, بریڈ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. اب اس کے ساتھ ساتھ نسخہ ایک نوٹ کر لیں, کاجو 100 گرام, بادام 100 گرام, اخروٹ 100 گرام اور کالے جو 100 گرام, اور باقی جو ہے آپ میتھی دانہ 100 گرام, السی کے بیچ 100 گرام اور 200 گرام پھول مکھانے,
اس تمام کو بھون لیں، بھوننے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں، اس کو اپنے کسی جار میں محفوظ کر لیں، اس میں 100 گرام سونف بھی ڈال دیں، اگر شوگر بہت ہائی ہے پھر نہ ڈالیں آپ۔ تو یہ جو ہے یہ نسخہ ہے، آپ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے صبح ناشتے کے بعد بھی استعمال کریں، رات کو سوتے وقت بھی استعمال کریں، ہلدی والے پانی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک اور بھی پیشنٹ ہے، ان کے بھی ہم نے شوگر کا ذکر کرنا ہے۔ چلتے ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام انشاءاللہ جاری رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جناب کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اور آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت الحمدللہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے سوالات مجھ تک پہنچے اور ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہن تھی کونٹری سے، ان کی عمر 44 ہے اور 27 کے جن وزن بتا رہی ہے، لیکن میرے خیال میں 27 نہیں ہے، تو بہرحال اس پر صحیح وزن کا جو ہے وہ ضرور بتلایا کریں۔ بہرحال نارمل ہے، کھانا ان کا ہضم نہیں ہوتا، اور تقریباً اگر 7:30 بجے شام کو کھانا کھا لیں تو 7-8 گھنٹے ان کو کھانے کو ہضم ہونے کو لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو ٹریول سکنس، یعنی کہ جب بھی سفر کا ارادہ کریں، یا اکثر لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سفر کا ارادہ کرتے ہیں یا سفر پہ جاتے ہیں تو ان کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، متلی کی شکایت ہوتی ہے، دل میلا شروع ہو جاتا ہے، تو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈیزی فیل کرتے ہیں، تو وہ یہ بھی یہی فیل کرتی ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ تو بہرحال کھانا ہضم نہیں ہوتا، ایک تو یہ کہ زود ہضم غذائیں کھائیں، دوسرا یہ کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں، کھانے سے پہلے آپ کیا کریں کہ ایک اسپغول کا یعنی کہ پانی کے اندر ایک ٹیبل اسپون پانی کے اندر، نیم گرم پانی کے اندر اس کو گھول کر تقریباً آدھا گھنٹے پہلے آپ یہ پی لیں۔ اچھا، اگر آپ کے معدے میں کہیں کھانے کے بعد آپ کو ڈکار آتی ہیں، کھانے کے بعد کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور کھانے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ میں آوازیں بن رہی ہیں، پیٹ میں گیس بن رہی ہے، پیٹ میں ہوا بن رہی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کو میں اس کے ساتھ آپ کیا کریں کہ یہ سونف والا اور زیرے والا پانی بنا دیں، سونف اور زیرے والا صرف پانی بنا لیں، اور اس کے اندر آپ یہ اسپغول کا 1 ٹیبل اسپون اس کو ڈال کر اس کو کھانے سے پہلے پی لیا کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد ایک تو کھانا چبا چبا کر کھائیں۔ دیکھیں کھانا اس کا ہضم نہیں ہوتا زیادہ اگر وہ بہت زیادہ ہارڈ چیزیں آپ نے معدے کے سپرد کر دی۔ کہتے ہیں جب دانتوں کا کام معدے سے لینا شروع کر دیں گے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا، تو دانتوں کا کام دانتوں سے لیں۔ دانتوں کا کام کیا ہے؟ چیرنا، پھاڑنا، یہ ہمارے جو سبحان اللہ یہ دانت ہے نا، نوکدار دانت، جو انیاب، باقی دواحی کی سارے، یہ جو ہے وہ میں پھر کسی موقع پہ ذکر کروں گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے آپ دانتوں کو ایک لقمے کو خوب چبا کر کھائیں، جتنا سلائیوا، جتنا آپ کا لعاب، جتنا آپ کا تھوک جو ہے اس لقمے میں ہوگا، اتنا کھانا آپ کا زود ہضم ہوگا۔ تو اس لیے کھانے کو آرام آرام سے اور خوب چبا چبا کر کھائیں۔ ظاہری بات ہے، ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے بس جس کے منہ میں جتنے دانت ہیں، بچہ ہے تو اس کے منہ میں 15 دانت ہو گئے، 16 دانت ہو گئے یا 10 دانت ہیں، تو اس کو اتنی مرتبہ ایک لقمے کو چبانا چاہیے۔ بڑے ہیں تو اس سے کم دانت ہوں گے، 25 ہیں، 30 ہیں، تو ان کے جو ہے اسی لحاظ سے اگر جوان ہے اور عاقل بالغ ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، عقل کی داڑھی بھی آ گئی ہے، تو پھر انہیں 32 ہی ہے۔ اب 32 ہی جب ہو تو پھر 32 دانتوں سے اگر ایک بندہ ایک لقمے کو چبا کر کھائے، آپ خود سوچیں کہ اس لقمے کا کیا حشر ہوگا، تو بالکل وہ بالکل حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا یہ کامن سینس کو یوز کریں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کھانے کے دوران آپ پانی نہ پیئیں، کھانے کے دوران پانی نہ پیئیں، کھانے کے آخر میں پانی نہ پیئیں، کھانے کے شروع میں 1 گھنٹہ پہلے آپ یہ پی لیں جو میں نے آپ کو بتلایا۔ دوسرا، کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کیا ہے، آپ جو ہے جو آپ کا مسئلہ ہے، ویسے نارملی بھی کہتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد میرا قہوہ استعمال کر لیں، لیکن آپ کے معدے کا مسئلہ ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو آپ کو 1 گھنٹے کے بعد قہوہ پینا ہے، لیکن قہوہ آپ نے پینا ہے سپ سپ کر کے، اور اس کے اندر کیا ڈالنا ہے آپ نے؟ سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، منٹ، سوکھا پودینہ، اور اسی طریقے سے آپ 2 عدد چھوٹی الائچی، اجوائن، یہ سب تھوڑی تھوڑی مقدار، ہاف ٹی اسپون آپ یہ لے لیں گے۔ اس کا 1 کپ بنانا ہے تو آپ کے لیے 2 کپ پانی ڈال کر اس کا قہوہ تیار کر لیں۔ اور اگر شوگر ہے تو پھر آپ اس میں میٹھا نہ ڈالیں، اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے گڑ ڈال لیں، کالے والا گڑ استعمال کریں، وہ گڑ ڈال کر جو ہے ماشاءاللہ اس قہوے کو پئیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ کھانا بالکل لکڑ پتھر سب ہضم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی شروع کریں۔ اکثر لوگ کھانے کے بعد واک کرتے ہیں، بھائی کھانے کے بعد واک نہیں ہے، کھانے کے بعد آپ صرف چہل قدمی ہے،
اور اگر آپ نے ایکسرسائز وغیرہ کرنی ہے کچھ بھی ہے تو کھانے سے پہلے کیا کریں. اچھا ٹریول وغیرہ کرتی ہیں تو آپ کو الٹی کی شکایت آتی ہے, دل میلا ہوتا ہے, متلی کی شکایت ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا کریں گے جی, سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کھانے سے یہ ایک اپنے پاس پیاز رکھ لیں. پیاز ہے نا, پیاز کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیں اور پیاز کی خوشبو سونگیں. اس سے جو ہے آپ کی دل میلا ہونا ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے منہ میں کوئی چنگم وغیرہ یا کوئی ایسی چیز چبانا شروع کر دیں, اس سے دل میلا. اور دوسرا یہ کہ ایک چیز بسا اوقات انسان کے ساتھ ایک کیفیت ہوتی ہے, پھر وہ کیفیت دماغ پر سوار ہو جاتی ہے. تو اس کیفیت کو دماغ پر سوار نہ کریں, بلکہ جب بھی آپ ٹریول کریں تو تھوڑا سا یہ جو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں اس کو ضرور دیکھیں اور اس کو ٹریول کو انجوائے کریں. جب ظاہری بات ہے کہ آدمی بندہ دماغ میں زیادہ زور دینا شروع کرتا ہے یا وہ دماغ میں چیز بٹھا لیتا ہے تو پھر یہ ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ کھانے کی یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ قہوہ استعمال کریں, آپ کے معدے کی خرابی کا سلسلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی آپ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کھانے سے پہلے آپ جب بھی سفر کریں, سفر سے پہلے میرا قہوہ پی لیا کریں, دو تین گھونٹ, آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے علاوہ ہماری بہن عائشہ بیگم ہے, ان کی عمر جو ہے وہ 47 ہے, 76 کے جی ان کا وزن ہے. نیند نہیں آتی, کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں بتا رہی ماشاءاللہ کوئی بھی ان کو بیماری نہیں ہے تو الحمدللہ. اب ہم نے کال کی طرف بھی جانا ہے, میں انشاءاللہ کال شامل کرتا ہوں, یہ ان کا جواب دے دوں. نیند نہیں آتی اس کا وظیفہ بتائیں. دیکھیں نیند نہیں آتی اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی کہ آپ کو جلدی سونے کے سارے مشورہ دیں گے, لیکن آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے. صبح دیر سے اٹھنے والا کبھی بھی اس کو رات کو جلدی نیند نہیں آتی, یا رات کو دیر سے نیند, یا رات کو دیر تک بیچارہ کروٹ لیتے رہتے اس کو نیند نہیں آتی. تو آپ تو ایک تو یہ صبح جاگنے کی روٹین بنا لیں. جو شخص صبح جاگ جائے نا فجر کی نماز کے لیے, اس کو اور پھر درمیان میں سوئے نا. آج کل تو ویسے ہی چھوٹے دن ہیں, تو پھر کیا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی. تو اب دوسرا کام یہ کریں کہ ایک تو رات کو جب آپ صبح جلدی اٹھیں گے تو رات کو آپ کو خود بخود انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو نیند آ جائے گی. لیکن اب ایسی کیفیت ہے تو آپ کیا کریں کہ سر پر جو ہے وہ لے لیں, یہ کدو کا تیل لے لیں, کھوپرے کا تیل لے لیں, سرسوں کا تیل لے لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ زیتون کا تیل لے لیں. یہ 3 تیل لے لیں اور اس کے اندر جو ہے آپ اول آخر درود شریف کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اس پر تیل پر دم کر کے اپنے سر پر لگائیں. دوسرا اپنے جو ہے وہ گردن پر لگائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ زیتون کے تیل سے اپنے پاؤں کا مساج کریں, صرف زیتون کے تیل سے, صرف زیتون کے تیل سے اپنے پاؤں کا مساج کریں. مساج کریں گے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو چوتھا یہ ہے کہ آپ جب بھی رات کو سوتی ہیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ جو ہے وہ سورہ کوثر اس کی کثرت کریں یا سورۃ العصر کی کثرت کریں. اگر وہ بھی نہیں آتی تو آپ پڑھیں یا سلام قولا من رب الرحیم, یا سلام قولا من رب الرحیم. یہ جو ہے آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ جو ہے جتنی مرتبہ لا تعداد مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھتی رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیند کی جو کیفیت ہے انشاءاللہ سے کافی فاقہ ہوگا. کچھ مزید کالز ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی نام, عمر, وزن, شہر. میرا نام ہے حمزہ خان. جی حمزہ خان, عمر کتنی ہے؟ 31. وزن 70. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ مانچسٹر سے. جی حمزہ خان فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے, تو اولاد کے لیے اگر کوئی مثلا ہے کوئی آپ کے پاس. اچھا شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں. جی دونوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں آپ نے؟ جی ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں, لیکن میری تھوڑی سی کمزوری ہے. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. اور باقی کوئی شوگر وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں. اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے بلڈ پریشر. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ پروگرام میں. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو بھائی صاحب, میں نے پوچھنا تھا. ہیلو, میں لیسٹر سے بولتی ہوں, میرا نام مایا ہے. میں 74 سال کی ہوں. وزن میرا 62 کلو ہے. میں بلڈ میں پروٹین بہت زیادہ ہوا, اس کے لیے کوئی نقصہ ہے؟ بلڈ میں پروٹین کہتے ہر باری کہتے ہیں کہ زیادہ ہے. میرے کو ایک تو ریموور آرتھرائٹس ہے, دوسرا میرے کو بلڈ کینسر ہے. اچھا آپ کو آرتھرائٹس کتنا عرصے سے؟ 5 سال ہو گئے ہیں نا.
اچھا، اور بلڈ کینسر کتنا عرصے سے؟ وہ 3 سال سے ہے، مگر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں شروع کو کہتے نارمل ہے ابھی نو کہ ہم کچھ نہیں کرنا، مگر وہ کہتے ہر باری بولتے ہیں کہ اس میں بلڈ میں پروٹین بہت جاستی ہے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ اصل میں کچھ کبھی کبھار کچھ آیت وغیرہ بتاتا ہوں تو وہ بھی مجھے پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ مسلم تو نہیں ہے نا؟ نہیں میں مسلم نہیں ہوں۔ ہاں، تو میں ذکر کرتا ہوں، میں پھر اس کے لحاظ سے، کیونکہ بس اوقات میں قرآنی آیت وغیرہ بھی بتلاتا ہوں، تو میں اس لحاظ سے پوچھ رہا تھا، محسوس نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں ذکر کرتا ہوں، باقی ضرور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ نام، عمر، ٹھیک ہو وزن، نا؟ شہر؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں چھوٹا سوال پوچھنا، آپ پوچھ سکنا یا نہیں؟ جی جی پوچھ سکنے، کیوں نہیں پوچھ سکنے جی، اسی واسطے جناب بیٹھے ہیں ہمیں۔ میں 75 ایئر ایج ہی ماڑی، منصف خان نام ماڑا، میں ویکم تو بولنا۔ میں تقریباً 20 سال ہوئے، بڑا آپریشن کرایا سی دل ہے نا، 2 ناڑی جڑیاں بلاک تھیں وہ کھلائیاں سی، ہوں جڑی دوسریاں انہاں دو کی سٹڈ تے دو جڑی پھر 2 بعد لیک ہون کرنیاں سی، انہاں دو سٹڈ بائے۔ وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جڑا نا بلڈ پریشر بہت لو ہوئی جانا، دوائیاں بہت ساریاں کھانا، اس کا کوئی دسو حل کوئی پلیز۔ اچھا، بلڈ پریشر دن میں زیادہ ہوتا ہے رات میں؟ کسی ٹائم کٹی جانا، اپر ہی ہو جانا، مڑی آپ ان کو گولی گولی کھانا، ڈاکٹر نہیں آ تقریباً۔ بلڈ پریشر ہائی رہنے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا آپ کا لو رہتا ہے؟ نہ لو رہے ہو جانا، لو رہتا ہے۔ یا اچھا، ڈاکٹر کو بتایا تھا؟ یا ڈاکٹر کو بتایا تو وہ کہنے لگے جن گولیاں کھانا ہے بھائی، ایسا کر نہیں سکتا، دلا نہیں ہے۔ اچھا یوسف خان صاحب، وزن کتنا ہے تو سنا؟ جی وزن کتنا ہے وزن؟ وزن ہے تقریباً 63 کلو۔ اچھا اچھا، تو باقی شوگر ہے؟ جی شوگر ہے؟ شوگر؟ نہ شوگر کوئی نہیں۔ الحمدللہ، پروگرام تک کو میں انشاءاللہ ذکر کرنا، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھو، اللہ پاک دوسرے کی شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام، عمر، وزن، شہر؟ خیل صاحب میں اسما بات کر رہی ہوں لندن سے، میری بیٹی کا مسئلہ ہے۔ اسما بہن، بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام آسٹریا۔ عافیہ کی عمر؟ 38۔ وزن؟ 50 kg۔ شادی شدہ ہے؟ نہیں۔ جی ذکر کریں، سوال کیا ہے؟ اس کو مسئلہ ہے، اس کو رات کو سوتے میں پسینہ بہت آتا ہے، ایون سردیوں میں بھی اس کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اچھا، پیریڈ سسٹم کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اسے چیک اچھا بھی کرایا، ہارمون وغیرہ یا اس کا تھائرائیڈ سب چیک ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو زیادہ سر میں پسینہ آتا ہے، پاؤں میں پسینہ آتا ہے یا باڈی پر؟ نہ پوری باڈی میں۔ پوری باڈی پر۔ اچھا، دن میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دن میں ٹھیک ہے، صرف رات کو سوتے میں آتا ہے اس کو۔ اچھا، یہ تو نہیں جس ہے کہ کمرے اس میں، کو گرمی لگتی ہے، کچھ بھی نہیں، صرف بس جب جاگتی ہے کہتی تو میں پوری جسم میں پسینہ آیا ہوتا ہے بس۔ نیند اچھی آتی ہے ان کو؟ وہ ایسے ہی، وہ رات کو میرے خیال میں شاید آتی ہوگی، کہہ رہی ہے وہ ڈریم میں چلی جاتی ہوں یا کیا ہوتا ہے۔ انگزائٹی وغیرہ تو نہیں فیل ہوتی ہے ان کو؟ نہیں دن کو تو ٹھیک ہی ہے، کوئی بھی اس طرح نہیں، کچھ نہیں رات کو کہتی۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا ڈر کے فوراً اٹھ جاتی ہوں، بیٹھ جاتی ہوں؟ یا وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈریم، کچھ جیسے ڈریم آتی ہے، وہ ڈریم میں ہوتی ہوں، میں جاگتی ہوں ایک دم سے، تو جب میرا پورے جسم میں پسینہ آتا ہے۔ اچھا، بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ایک شیطانی قسم کا ایک وہ ہوتا ہے، شیطانی مخلوق میں سے، کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ اکثر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ہٹتا نہیں ہے، تو انسان چیخو پکار کرتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میری کسی نے سنی یا نہیں سنی، تو ایسے نہیں کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا کچھ نہیں اس کو ہوتا، وہ جیسے دباؤ سا پڑتا ہے، وہ نہیں ہے۔ کہہ رہی میں ایسے ہوتا ہے، میں ڈریم میں بس کو ہوتی ہوں، ڈریم سے ایک دم سے میں جاگتی ہوں تو مجھے ڈریم میں پورا کیا دیکھتی جسم ہیں؟ میرا ڈریم میں پسینے زیادہ سے کیا جو دیکھتی ہیں؟ ہوتا ہے۔ کوئی ڈرونی چیز دیکھتی ہیں؟ کوئی کیا ڈرونی شکلیں دیکھتی ہیں؟ کیا ذکر ہوتا ہے؟ کہتی ہے مجھے وہ بعد میں یاد نہیں رہتا، ایسے کوئی عجیب قسم کی خواب ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہوتی ہوں، پھر وہ ایک دم سے جب جاگتی ہے تو اس کا پورا جسم، کہتی ہے پورے جسم سے پانی کی طرح پسینہ آتا ہے۔
اچھا یہ ہمیشہ جب خواب دیکھتی ہیں اس وقت ہوتا ہے یا اس کے نارمل بھی ہوتا ہے؟ نہیں جب وہ کہتی ہے ڈریم ہی آتی ہے اس کے بعد ہی ہوتا جب ہے. ڈریم آتی ہے تو میں ذکر کرتا ہوں ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. جی سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید سوالات شامل کریں گے. اچھا ہمارے بزرگ تھے ماجد صاحب، ان کی عمر 60 سال ہے اور 90 kg ان کا وزن ہے. ان کو تقریباً شوگر جو ہے وہ 20 سال سے ہے. برمنگھم سے انہوں نے کال کی اور انسولین جو ہے وہ بھی لے رہے ہیں، ٹیبلٹ بھی لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بائی پاس بھی ہوا تھا. اور سانس اب جو ہے بائی پاس ہونے کے بعد جو ہے اب ان کا سانس بہت پھولتا ہے اور نیند ان کو بہت زیادہ آتی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نیند بہت زیادہ آتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو شوگر بھی ہائی ہے، ظاہری بات ہے اعصابی کمزوری اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے خون کی پمپنگ کا سسٹم بھی، آپ کا آپریشن بائی پاس ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیفیت سانس پھولتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک تو مرغن غذائیں، زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور یہ چکناٹ سے زیادہ اپنے آپ کو پرہیز کریں، سادی غذائیں تھوڑا سا استعمال کریں. کیا ہوتا ہے اس عمر میں زبان کا چسکا نہیں بنتا. چسکے سے مراد یہ کہ زبان کا ذائقہ نہیں ہوتا، دل نہیں کرتا کسی چیز کو کھانے کو، بھوک نہیں لگتی اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں ذکر کرتا ہوں میرے بزرگ جتنے ہیں نا وہ چٹنی بنا کر کھایا کریں، جسے ہمیں ہری چٹنی کہتے تھے. آپ کو پتہ ہے پہلے وقتوں میں سادے وقت ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا، مکائی کی روٹی اور جو ہے نا ساتھ میں جو ہے وہ ساگ ہوتا تھا، وہ بھی سادہ ہوتا تھا. اب تو اتنا اس کا بھی بڑا کر دیا اتنے ریسیپی وغیرہ ڈال کر. تو یا تو پھر کیا چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، یا اب وہ کیا ہے جی آپ چٹنی بنا لیں، گرین چٹنی، اس سے کھانا کھایا کریں. ایک تو یہ ہے کہ دھنیا، پودینہ، ہری مرچ اور لہسن، اس کی بس ایک چٹنی بنا لیا کریں. اگر اس کو تھوڑا سا اور مفید اور بڑا ذائقہ دار بنانا ہے، اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی کیا نام ہے تھوڑا سا بھنا ہوا زیرہ اور تھوڑا سا بھنا ہوا دھنیا، اس کو بھون لیں، اس کے ساتھ اس کو بھی پیس لیں، وہ شامل کر لیں. اس سے جو ہے آپ تھوڑا سا اس سے آپ کو جو ہے وہ سانس کی تکلیف بھی، آپ کا معدے کا سسٹم بھی اور آپ کے جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا. اچھا دوسرا، اس کو آپ بغیر روٹی کے بھی کھا سکتے ہیں، ایسے بھی چکھ سکتے ہیں. اچھا شوگر جو ہے آپ کی نیچے نہیں آ رہی ہے، دیکھیں ایک تو شوگر کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. شوگر کے لیے آپ ایک تو میتھی دانہ میرا کنٹینیوسلی استعمال کر رہے ہیں رات کو، اور اس کے علاوہ جو میں نے ایک نسخہ بھی بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کیا تھا، یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا تو آپ ضرور دیکھیے گا. تو اس میں نے ایک نسخہ ذکر کیا ہے، کالے جو 100 گرام، میتھی دانہ 100 گرام، السی کے بیج 100 گرام اور تمام نٹس جتنے ہیں، بادام، اگر ان میں سے کسی سے الرجی نہیں ہے تو آپ یہ تمام نٹس اس کے اندر ڈال دیں، پستے کے علاوہ. وہ سارے نٹس میں ڈال کر سب کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں. بادام، کاجو اور اخروٹ، یہ ساری چیزیں ان کا جو ہے آپ وہ صفوف بنا لیں اور صفوف بنا کے رکھ لیں، اور اس کا جو ہے آپ یعنی کہ صبح ناشتے کے بعد بھی اور رات کو بھی استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو یعنی کہ سانس آپ کا پھولتا ہے تو میرا قہوہ استعمال کریں، یعنی سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، منٹ، اجوائن اور 2 عدد چھوٹی الائچی، 1 عدد بڑی الائچی بھی لے لیں. اس کے علاوہ کیا کریں، اگر آپ کو آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کالی مرچ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی چاٹا کریں. اس سے آپ کا سانس بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر بھی وہ بھی لو رہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ نمک میں لگا کر، کالا نمک جو ہے وہ چاٹا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف بھی بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو نیند نہیں آتی تو نیند دیکھیں ایک تو یہ کہ اپنے جسم کا مساج کروائیں. بزرگوں کے جسم کا خون کے دوران کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اولادوں کو، بھائی یو کے یورپ میں رہنے والوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ رہتے ہو، اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی خدمت کیا کرو. بہو ہیں تو میں سے کہوں گا کہ وہ خدمت کیا کریں. ساسوں کو کہوں گا کہ وہ ساسوروں کہوں گا کہ اپنے بہوؤں پر بھی جو ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھا کریں. تو وہ کیا ہے، تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکیں، اتنا موقع ان کو دیں کہ وہ آپ کی خدمت کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا مساج کریں. بیٹیاں ہیں تو ماں کا مساج کریں، بہو ہیں تو ماں کا مساج کریں، اور بیٹے ہیں تو وہ جو ہے داماد ہیں وہ بھی خدمت کریں. تو کیا ہو گیا، کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ مساج کریں ان کے جسم کا. ان کو دیکھیں مساج کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے بزرگوں کو جن کو نیند نہیں آتی. ایک تو ان کے دماغ کا مساج، دوسرا روزانہ ان کے پاؤں کا مساج. جن بزرگوں کو نیند نہیں آتی ان کے پاؤں کا مساج انتہائی ضروری ہے. پاؤں کا مساج کریں انشاءاللہ، اور سر کا مساج کریں، تھوڑا سا ان کے جسم کو ریلیکس کریں. آپ یہ دیکھیں اتنی پیاری نیند آئے گی کہ پوچھے نہیں انشاءاللہ. دوسرا یہ کیا کریں کہ ان کو ہلدی والا رات کو جو ہے نا وہ بنا دیں، پانی بنا دیں، اس کے ساتھ جو ہے ان کو میتھی دانہ 1 چمچ وہ کھلا دیا کریں. تو یہ اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ عبدالغفور صاحب ہیں، ان کی عمر جو ہے 78 ہے، 71 kg ان کا وزن ہے. 1 ماہ ہو گیا سیڑھی سے گر گئے تھے اور پھر بائیں بازو سے لے کر کوہنی تک اب درد ہوتا ہے.
ہاسپٹل بھی گئے تھے تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, پیراسیٹامول وغیرہ دی, انہوں نے کہا کہ بس پیراسیٹامول کھاتے رہیں. پھر انہوں نے شعر بھی سنایا, بڑے باذوق ہے ماشاء اللہ. بہت کم ایسے بزرگ ملتے ہیں جو ماشاء اللہ باذوق رہتے ہیں, لیکن دل چاہتا ہے ان سے گپ شپ لگائیں, لیکن پروگرام میں ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو یہ ہائی ویکم سے انہوں نے کال کی, تو اب اس کے لیے بتا رہے, اور ماشاءاللہ ان کو اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں ہے, اللہ آپ کو مزید صحت و تندرستی عطا فرمائے. ایک تو دیکھیں آپ بس اوقات انسان کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے, تو میں نے بطور ذوق کیا تھا, ذوق کہا تھا کہ آپ کے ہو سکتا ہے گھر میں کسی کی نظر لگی ہو. ایک تو یہ کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات نظر کے لیے بہترین ہے, اور اس کے علاوہ مصنون دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کر دیں. یہی سورہ قلم کی آخری 2 آیات بھی. تو اس سے نظر وغیرہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے نظر ہو, تو یہ ایک کام تو یہ کریں. حدیث مبارکہ میں فرمایا اونٹ کو جو ہے ہنڈیاں میں لے آتی ہے نظر پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. تو بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم علاج معالجہ کرا رہے ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو یہ معمولات بھی جو ہے اپنے ساتھ ساتھ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں, اپنا دیکھیں مساج کریں. ایک تو نمک کی ٹھکور کریں, نمک کو گرم کر لیں, پنک سالٹ لے لیں, نمک اس کو خوب اچھی طریقے سے گرم کریں, کسی اس کو پوٹلی بنا لیں, یعنی کہ کاٹن کی کپڑے کی بنا لیں, سوتی کپڑے کی, اس کے اندر پوٹلی کے اندر گرم گرم خوب اچھا صحیح گرم ہونا چاہیے, اور اس کو جہاں جہاں آپ کو درد ہے اس کی ٹھکور کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کا مساج کریں. آپ پہلے مساج بھی کر سکتے ہیں, بعد میں ٹھکور بھی کر سکتے ہیں, جیسے آپ کی طبیعت ہو. مساج جو ہے وہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ زیتون کا تیل, کلونجی کا تیل, تل کا تیل, اس کے اندر کیا کریں آپ, کلونجی کے تیل کے اندر آپ تقریباً 1 گٹھان لہسن کی لے لیں, چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کے اندر یہ جلا دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تیلوں کو بعد میں شامل کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ تقریباً 1 آدھا پاؤ ادرک لے لیں, اس کا رس نکال لیں, وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں, اور اس تیل کا مساج کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو اس سے افاقہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں, آپ کو رات کو میتھی دانہ ہلدی والے دودھ کے ساتھ استعمال کریں. رات کو سونے سے پہلے 1 ٹی اسپون پاؤڈر ہلدی والے دودھ کے ساتھ, لیکن ہلدی شرط یہ ہے کہ وہ آرگینک ہونی چاہیے. اس کے بعد صبح کے وقت میں کیا کریں, ناشتے کے بعد آپ زعفرانی دودھ بنا لیں, اور آج کل جو ہے یہ نسخہ تیار کریں, وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا, وہ نسخہ آپ, وہ بھی جو شوگر کے پیشنٹ کے لیے میں نے ذکر کیا تھا, وہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اعصابی طور پر کافی طاقت ملے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ پھول مکھانے استعمال کر سکتے ہیں, السی کے پنیاں بنا کر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, تاکہ اندرونی طور پر, کیونکہ کیا ہوتا ہے جب عمر زیادہ بڑھتی ہے نا, تو پارٹس جو ہے نا گاڑی کے وہ بھی پرانے ہو جائیں, تو وہ کہتے ہیں زیادہ پریشر نہ دینا چاہیے. تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جوانوں کی طرح سیڑھی سے اتر رہا ہوتا ہے, یا جوانوں کی طرح سارے کام کرنا چاہتا ہے, لیکن اب اعضاء ساتھ نہیں دیتے, تو اس لیے یہ جو ہے آپ ضرور استعمال کریں. حمزہ خان ان کی عمر 31 ہے اور 70 kg ان کا وزن ہے, اور شادی کو 12 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہو رہی. اس کے حوالے سے کچھ ذکر کریں. میں نے پوچھا ٹیسٹ وغیرہ کرائے, کہ کہتے ہیں دونوں نے ٹیسٹ کرائے, لیکن ان کی کمزوری کے متعلق کچھ بتلایا. بس اوقات دیکھیں انسان, ایک تو یو کے یورپ کا ایک ٹھنڈا ماحول ہے, اس ٹھنڈے ماحول کے اندر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ویسے بھی انسان کو دیکھیں اپنی صحت کے متعلق جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں. دیکھیں ایک تو یہ کہ جتنے لوگ بے حیائی کے مناظر کو دیکھتے ہیں, یا دوسرے لوگ, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرلی طور پر, تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ کیفیت انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. بس اوقات انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے صحت کے لحاظ سے بھی, لیکن یہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہے تو صبح کے وقت میں ایک تو ابلے ہوئے انڈے استعمال کریں, لیکن ہاف بوائل ایگ ہونے چاہیے. کولیسٹرول کا لیول اگر آپ کا ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا اس کو استعمال کریں, اگر کولیسٹرول لیول آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اس کی صرف زردی نہیں کھائیں گے, آپ اس کی سفیدی کھائیں گے. 3 انڈے آپ پابندی سے کھائیں. اس کے بعد پہلے ہفتے میں 3 کر کے کھائیں. اس کے بعد کیا کریں, آپ 1 انڈا روزانہ پابندی سے ابلا ہوا کھائیں. رات کو سوتے وقت بھی 1 انڈا کھائیں گے, اور 3 انڈے صبح کے وقت میں, اور رات کو جو ہے آپ 1 انڈا استعمال کریں گے. اس کے علاوہ آپ کاجو, بادام, اخروٹ, السی کے بیج, پھول مکھانے, یہ تقریباً 100 گرام لے لیں, اور پھول مکھانے جو ہے وہ 200 گرام لیں گے. اس تمام کا نسخہ تیار کر لیں. اس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہلدی والے دودھ کے ساتھ استعمال کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو رزلٹ سامنے آئے گا, کہ جس سے آپ کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ مادہ منویہ اس کا اضافہ فرمائیں گے, اور اس سے انشاءاللہ العزیز آگے اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت بھی نصیب فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بھی مزید اور بھی نسخے ہیں, لیکن وہ پھر کسی موقع پر ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد کی نعمت نصیب فرمائے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور ہماری کالر تھی مایا, ان کی عمر جو ہے وہ لیسٹر سے انہوں نے کال کی, 74 ہے, 62 kg کا وزن ہے. بلڈ میں پروٹین بہت زیادہ آتا ہے,
اور ارتھرائٹس بھی ہے اور بلڈ کینسر بھی ہے 3 سال سے، اس کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے. دیکھیں بلڈ میں پروٹین آتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں، ایک تو ہلدی والا پانی، اور صبح کے وقت میں ہلدی والا پانی بنا لیں، صبح نہار کو ہلدی والا پانی بنا دیں، فریش ہلدی 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں، اس کے ساتھ صبح نہار کو آپ 1 ٹی اسپون جو ہے وہ میتھی دانہ صبح کے وقت میں نہار کو کھائیں، یہ پابندی کے ساتھ. اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی آپ یہ کھائیں. اچھا اس کے یہ دونوں چیزیں آپ کے کینسر کے لیے بھی مفید ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ کا پروٹین لیول زیادہ ہے، لیکن جب تھوڑا سا نیچے آ جائے تو پھر آپ کولونجی اور کولونجی کا کعوہ اور سونف کا کعوہ بنا لیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ یعنی کہ یہ جو یعنی کہ ہلدی والا اس کے ہلدی بھی اس کے اندر ڈال دیں، یہ قہوہ تیار ہو جائے گا. اس قہوے کو صبح نہار میں استعمال کریں اور رات کو بھی استعمال کریں. باقی میں پھر ذکر کروں گا ارتھرائٹس کے حوالے، میتھی دانہ رات کو روزانہ استعمال کریں. ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جتنے کالز رہ گئی جوابات سوالات رہ گئے ان کے جوابات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تمام بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.